الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. شفيع المذنبين. پارہ نمبر 22 سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بلکہ اس کا بھی بعض حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم قرآن عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ ہدایت اور رہنمائی اللہ کی طرف سے ہر انسان کو ملتی ہے۔ شر اور برائی انسان کے اپنے نفس کی کمائی ہے۔ جو ہدایت سے ہٹ کر چل رہا ہے وہ اپنے نفس کی خواہشات سے مغلوب ہو کر اپنی زندگی کو اجیرن کیے ہوئے ہے، اور وہ لوگ جو ہدایت کے اصولوں پر عمل کر رہے ہیں بالیقین وہ یہاں پر بھی سکھ میں ہیں، قبر بھی ان کی ٹھنڈی ہوگی انشاءاللہ، اور آخرت بھی ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے اندر ہوگی انشاءاللہ۔ میں نے جو پہلے جملہ عرض کیا کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، رب نے ہدایت کے تمام پہلو قرآن کے اندر واضح انداز کے اندر بیان فرما دیے ہیں۔ شر اور برائی کس کی طرف سے ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد کسی بھی انسان سے کل قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بیان کر دی ہے، اب انسان اگر نہیں پڑھتا تو اس کی اپنی کوتاہی ہے، اس کی اپنی لا علمی ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہماری بہت بڑی رہنمائی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ صرف اتنا نہیں فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، آگے ارشاد فرمایا فاتخذوہ عدوا، تم اس کو دشمن بنا کر رکھو، یعنی تم نے اس سے دشمنی کرنی ہے۔
اللہ رب ہو کر دشمنی کا حکم دے رہا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا ایک دشمنی وہ ہے جس دشمنی کے اندر اللہ کی رضا ہے، تو باقی جتنی دشمنیاں ہم لوگوں نے خود پالی ہوئی ہیں یہ بد نصیبی ہے۔ ایک دشمنی وہ ہے جو آپ کریں گے تو اللہ راضی ہوگا، اگر دشمنی نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے دوستی ہے تو اللہ ناراض ہوگا۔ کتنا واضح اور دو ٹوک لفظوں کے اندر قرآن کے اندر پیغام موجود ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا عدو ہے، دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، تو جب وہ تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اس سے دشمنی کرو، اس کو اپنا دشمن جانو، اس کو دشمن بنا کر رکھو۔ کتنی بڑی بات واضح فرما دی ہے۔ اب جو بندہ اللہ کے کہنے کے باوجود بھی شیطان کو دشمن نہیں بناتا تو وہ اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو جو بندہ اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، نافرمان کو کیسے چین مل سکتا ہے، کیسے سکھ مل سکتا ہے؟ تو جن لوگوں سے ہم نے دشمنیاں کی ہوئی ہیں اللہ فرماتا دشمنی نہ کرو، اور جس سے رب کہہ رہا دشمنی کرو اس سے ہم کرتے نہیں ہیں۔ نظام الٹا کر دیا نا ہم نے۔ جب سے نظام الٹا ہوا ہے اس وقت سے یہ اندر کا نظام بھی الٹا ہو گیا ہوا ہے، اور جو لوگ اپنے رب کے حکم پر آج عمل پیرا ہیں کہ انہوں نے شیطان کو دشمن جانا اور اس سے دشمنی کی بھی، آج اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر دنیا میں بھی برس رہی ہیں، قبر میں بھی ہوں گی، آخرت میں بھی ہوں گی۔ اور وہ لوگ جو شیطان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اور جن لوگوں نے ابلیس کے ساتھ دوستی کی ہوئی ہے، تو یہ گویا کہ اس کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں جو خدا کا دشمن ہے، جو انسانیت کا دشمن ہے، اور اس سے ہٹ کر جو خود اپنی ذات کا دشمن ہے، جو اپنی خیر خواہی نہیں کر سکا وہ ہماری خیر خواہی کیسے سوچے گا؟ وہ تو اپنی ذات کا خیر خواہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے۔ اب اس فرمان کے بعد کوئی بھی ہمارے پاس دلیل نہیں اس بات کی کہ کل بروز قیامت ہم کہیں یا اللہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ آج یہ داڑھی شریف کے بال رکھنا پریشان کیوں کرتے ہیں لوگوں کو؟ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوتا ہوں، جو داڑھی رکھنے میں چیز رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو دیکھو تو صحیح، وہ رکاوٹ ہے کیا اور وہ کیوں ہے؟ ہر بندے کے پاس اس کا جواب آ گیا ہوگا ابھی فوراً دل کے اندر، لیکن ایک بات پختہ ہے، داڑھی شریف رکھنا یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صرف سنت نہیں ہے، اللہ کے جتنے پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں سب نے داڑھی شریف کا زیور اپنے چہروں پر سجایا ہے، سب نے۔ بعض لوگ جب اس راستے پر چلتے ہیں تو کہتے ہیں آہستہ آہستہ ذرا، پہلے خط رکھتے ہیں پھر بڑھاتے ہیں پھر بڑھاتے ہیں، یعنی ان کی ذات کے اوپر یوں لگتا ہے کوئی مسلط ہے۔ ویسے یہ آزاد ہیں، اپنی زندگی میں یہ لوگ آزاد ہیں، مگر دین کی راہ میں ان کے اوپر کوئی چیز مسلط ہے جو ان کو دین پر عمل نہیں کرنے دے رہے، اور وہ ہمارا دشمن ہے، وہی مسلط ہے ہم پر۔ کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی لاجک ہے، کوئی بھی وجہ ہے، کیا وہ وجہ اس قابل ہے کہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں آپ پیش کر سکیں گے؟ کیا وہ وجہ اس قابل ہے کہ حضور کی بارگاہ میں آپ اس کو پیش کر سکیں گے اور پیش کر کے آپ اپنا عذر میرے آقا کی بارگاہ میں رکھیں گے میں اس وجہ سے یہ عمل نہیں کر رہا تھا؟ بتائیے ایسا عذر ہے آپ کے پاس؟ تو پھر اس عمل کے اندر جو بھی چیز رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کا نام برائی ہے، اور وہ برائی جب تک مسلط ہے، جس میں جتنی مسلط ہے
وہ شیطان کے ساتھ اتنی دوستی اپنی نبھا رہا ہے، اور جتنی شیطان کے ساتھ دوستی ہے اتنی رب کی محبت میں کمی ہے، اور اتنے حصے میں اللہ سے دوری ہے۔ ایک بندہ دین کے اندر اگر میرے وجود پر لازم کرنے والی چیزیں 50 ہیں، اس 50 کے اندر سے وہ 40 پر عمل کرتا ہے، تو یہ مت سمجھے کہ 10 پر عمل نہیں کر رہا تو میں اللہ کا مقرب بن چکا ہوں۔ وہ 10 چیزوں کے اندر اللہ سے دور ہے، 40 کے اندر اللہ کے قریب ہے وہ۔ تو جتنا ہمارے وجود کے اندر غیر شرعی حصہ اور عمل موجود ہے، اتنا شیطان کے ساتھ عداوت نہیں بلکہ محبت کا حصہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر واضح فرما دیا، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ تو تمہیں دوزخی بنانا چاہتا ہے، یہ تو تمہیں اس لیے پکارتا ہے کہ میں نے تو سڑنا ہی سڑنا ہے، ساتھ تم بھی میرے ساتھ آگ میں جلو۔ یہ اللہ نے قرآن کے اندر شیطان کا مقصد بیان کر دیا ہے کہ وہ تمہیں دین سے کیوں پیچھے ہٹاتا ہے۔ میں دوسری آیت پڑھتا ہوں، یہ ہے سورۃ النساء کی، یہ ابھی 22ویں پارے کی میں نے آیت نمبر 6 پڑھی تھی۔ اب میں سورۃ النساء کی آیت پڑھنے لگا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دشمن کا ارادہ بھی بیان کر دیا ہے۔ تمہارا دشمن تمہارے بارے میں ارادہ کیا رکھتا ہے، کیسی میرے رب کی کرم نوازی ہے کہ وہ ہمارے دشمن کے ارادوں سے بھی ہمیں باخبر کر رہا ہے۔ اس کے باوجود جو بندہ اللہ کی بتائی ہوئی تفصیل کے مطابق اس کو دشمن نہ جانے اور اپنے دشمن کے ارادوں سے واقف نہ ہو، اور پھر واقف ہو بھی جائے تو پھر دشمنی کا اظہار اپنے عمل میں نہ کرے، تو اللہ رب العزت سے کل قیامت کے روز یہ گلہ نہیں کر سکتا پھر کوئی بھی۔ اللہ نے دشمن کا ارادہ بیان کیا، سنیے وہ ارادہ کیا ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان ارادہ رکھتا ہے کہ وہ تمہیں صرف گمراہ نہ کرے بلکہ ضَلَالًا بَعِيدًا، بہت دور کی گمراہی کے اندر تمہیں جا کر پھینک دے۔ دور کی گمراہی کیا ہے؟ آپ دیکھیں اس دور کے اندر وہ لوگ جو قادیانیت کا مذہب قبول کرتے ہیں، یہ ضلالًا بعید ہے، اس نے ایمان سے نکال دیا نا، اندر سے اسلام سے نکال دیا اور کفر میں پھینک دیا، یہ ہے ضلالًا بعیداً، کھلی گمراہی اور دور کی گمراہی۔ جو بندہ اکثر و بیشتر دین سے دور رہنے کا عادی بن چکا ہوا ہے نا، دور سے دور رہتا ہے، دین سے قریب نہیں آتا ہے، دین پر عمل نہیں کرتا ہے، شیطان پھر اس کو اٹھا کر دور پھینک دیتا، پھر رب کے قریب آنے نہیں دیتا۔ اب آپ خود، میں نے آیت پڑھی ہے، میں کوئی اپنی بات تو نہیں کر رہا ہوں، آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو بوڑھے ہو چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ کے اندر سب سے زیادہ بدبخت اور منحوس بندہ کون سا ہے؟ میرے آقا نے 7 بندے گنوائے، جن میں سے ایک فرمایا وہ بوڑھا جو زانی ہے۔ بوڑھا ہو اور زانی ہو، یہ کون جواب دے رہے ہیں؟ امام الانبیاء، امام الحکمت۔ کل کائنات کی عقل ایک طرف ہو تو وہ ذرہ بنتی ہے۔ سب سے زیادہ جن کو اللہ نے حکمت اور عقل عطا فرمائی وہ ارشاد فرما رہے ہیں، بوڑھا ہو اور زانی ہو۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے کے باوجود بھی سب سے زیادہ بدبخت انسان یہ ہے۔ وہ بوڑھا جو زانی، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زنا ایک مخصوص فعل کا ہی نام نہیں ہے، زنا زبان بھی کرتی ہے، ہاتھ بھی کرتے ہیں، آنکھ بھی کرتی ہے، پاؤں بھی کرتے ہیں۔ جس وقت آپ زبان کے ساتھ بدبختی کی گفتگو کریں گے تو حضور نے فرمایا یہ زبان کا زنا ہے۔ آنکھ جب غلط دیکھے گی تو یہ آنکھ کا ہے، ہاتھ جب غلط پکڑیں گے تو یہ ہاتھ کا ہے۔ معلوم یہ ہوا بعض لوگ وہ منحوس لوگ ہیں جو بوڑھے ہونے کے باوجود بھی ان حرکات کے مرتکب ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضور کبھی بھی ارشاد نہ فرماتے۔ تو ہمارے دشمن کے ارادوں سے اللہ نے واقف ہمیں کر دیا نا، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ آج
یہ بڑی آسان بات ہے، ہم اختلاف کر لیتے ہیں دین کے اندر، دینداروں سے ہم اختلاف کر لیتے ہیں، بڑی آسان بات ہے یہ، مگر دیندار کے ساتھ اختلاف در حقیقت قرآن و سنت سے اختلاف ہوتا ہے، اس کی ذات کے ساتھ نہ ہو، اگر مسائل کے ساتھ ہو، یہ سیدھا سیدھا قرآن و سنت سے اختلاف ہے۔ اور یہ شیطان کھلی گمراہی کے اندر پھینک رہا ہے ان لوگوں کو، اور پہلی گمراہی وہ کرواتا ہی یہ ہے، جس بندے کو شیطان رب سے دور کرتا ہے نا، پہلے اس کی زبان کو جو ہے وہ چرب زبانی دیتا ہے، اس کی زبان کا صحیح مصرف اس سے کھینچتا ہے، پہلے بندہ زبان سے پھسلتا ہے، پھر بندہ عمل میں پھسلتا ہے، قدم سے پھسلا ہوا بچ جاتا ہے، زبان سے پھسلا ہوا نہیں بچتا۔ قدم سے پھسلا ہوگا تو جسم پہ چوٹ لگ جائے گی، زبان سے جو پھسلا ہوگا سیدھا دوزخ کے اندر جائے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا قدم کے پھسلنے والا بچ جائے گا، زبان کے پھسلنے والا نہیں بچے گا۔ زبان کا جائزہ لے لیجئے، آج ہم اپنی زبان کو کیسے کیسے استعمال کرتے ہیں، اور پھر یہ کتنی بڑی وعید ہے جو میرے آقا نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو میں یہ بات عرض کرتا تھا، قرآن نے فرما دیا شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس سے دشمنی کرو۔ رب نے اس کے ساتھ دشمنی کرنے کا حکم دیا، گویا کہ اس میں اللہ کی رضا ہے۔ جو اس سے دشمنی کرتا ہے، جتنی دشمنی کرے گا اتنی رب سے محبت ہوتی جائے گی، اور جتنی رب سے محبت ہوتی جائے گی اتنی شیطان سے دوری ہوتی جائے گی، اور جتنی شیطان سے محبت اور شیطان کے قرب کے اندر جائے گا اتنی رب کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، اور جتنی رب سے دشمنی کرے گا اتنا رب سے دور ہوتا جائے گا۔ میں یہ 2 آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں، آیات اور بھی ہیں، چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، میں حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان کی جو سونڈ ہے، سونڈ جیسے ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے، شیطان کی سونڈ ابن آدم تیرے دل کے اوپر ہے، وہ سونڈ کے اندر سے پھونک مارتا ہے اور بندے کے دل کو، بندے کے نفس کو برائی کی ہوا دیتا رہتا ہے۔ فرمایا جس وقت وہ بندہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، ذکر اللہ کرتا ہے، شیطان کی جو سونڈ ہے اس کو آگ لگتی ہے اور وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے، اور جب تک بندہ ذاکر رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، شیطان کی سونڈ اس کے قریب نہیں آتی، خواہشات اس کے دل میں نہیں ڈالتی۔ اس کے دل کے اندر ایسے ویسے جو لوگ خیالات سے پراگندہ، نوجوان خاص طور پر جن کو خیالات ہی سکون نہیں لینے دیتے، خیالات جن کے میلے ہیں، در حقیقت ان کے دل کے اوپر شیطان نے سونڈ رکھی ہوئی ہے اور یہ رب کا ذکر نہیں کرتے ہیں، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا شیطان حضور نے فرمایا اس کا دل نگل لیتا ہے، یعنی کھا جاتا ہے اس کا دل۔ تو جن لوگوں کے دلوں کے اندر ذکر اللہ کا نور موجود نہیں ہے، اور جو ذکر اللہ کا نور لینا نہیں چاہتے، اور اللہ کے ذکر کے اندر تلخی ہوتی ہے جن لوگوں کو، 5 منٹ کا وظیفہ دینا تو کبھی ٹانگ دائیں اوپر کبھی ٹانگ نیچے دائیں، مشکل ہو جاتا ہے، کہتے ہیں مشکل بڑا ہے۔ 1 گھنٹہ بٹھا کے گفتگو کروا لو دنیا کی، یہ کیا ساری رات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ کس وجہ سے؟ شیطان نے دل نگل لیا ہوا ہے، اس نے دل نگل لیا ہوا ہے، اور جب یہ بندہ دین کے اندر آتا ہے، اور جب یہ شخص نیکی کی طرف آتا ہے، اس کو کہا جائے نا 1 تسبیح پڑھ لو تو دل مضطرب ہوتا ہے، دل میں تیزی ہوتی ہے، دل میں تلخی اور جلدی ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، وقت دیکھتا ہے، اپنی پوزیشنیں بدلتا ہے، کبھی دائیں ٹانگ اٹھاتا ہے کبھی بائیں ٹانگ اٹھاتا ہے، کبھی فلاں جگہ پہ خارش کبھی فلاں جگہ پر۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اضطراب قلب ہے، اور اضطراب قلب کب ہوتا ہے؟ جس کا دل شیطان کے منہ کے اندر چلا گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس بندے کے زندگی میں سکون نہیں ہے، اس کا دل مضطرب ہے۔ اور جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اللہ کے ذکر سے ذاکر رہتے ہیں، حضور نے فرمایا وہ سونڈ اپنی اٹھا لیتا ہے۔ اور حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، شیطان کو خواب کے اندر دیکھا تو آپ نے ڈنڈا پکڑا نا ایسے مارنے لگے، تو اس نے کہا میں ڈنڈوں سے نہیں ڈرتا، تو نہ میں ڈنڈوں کی مار سے ڈرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر تو کس سے ڈرتا ہے؟ کہتے جب تم لفظ اللہ 1 مرتبہ پکارتے ہو نا، جو اس کی ضرب مجھ پر لگتی ہے نا وہ بڑی کاری ضرب لگتی ہے۔ میں ڈنڈوں ونڈوں سے نہیں ڈرتا ہوں، تو نہ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔
مطلب چوڑی چھاتی کی ہوئی ہے، اتنا اتنا قد ہے، اتنا اتنا ویٹ ہے اور اتنا اتنا جسم ہے، اور صبح فجر کے ٹائم آنکھ نہیں کھلتی، اور ہم اپنی زندگی میں پہلوان ہوتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو پہلوان شمار کرتے ہیں، ہم بڑے پہلوان ہیں، میں ویٹ اتنا اٹھاتا ہوں۔ کون سا ویٹ؟ خواہش کا ویٹ تو تم سے اٹھایا نہیں گیا۔ شیطان جو ہے وہ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے چھاتی کے اوپر، نماز تو وہ پڑھنے نہیں دیتا، فجر کے وقت میں وہ آنکھ تو کھلنے نہیں دیتا، اور ہم کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی۔ آنکھ کیسے کھلے؟ اندر کی آنکھ بند ہے، تو جس نے آنکھ بند کی ہوئی ہے طاقت اس کی زیادہ ہے، تو یہ اتنی چھاتی اور اتنا جسم کس کارآمد ہوگا، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور یہ جو اتنے بادام اور یہ اتنی جو ہم جو مطلب خوراکیں کھاتے ہیں اور اتنے فوڈ سپلیمنٹ جو یوز کرتے ہیں، یہ اتنی چوڑی چھاتیوں کا مقصد کیا ہے؟ جو بندہ فجر کا ٹائم اٹھ کے رب کو سجدہ نہیں کر سکتا اور کہتا ہے میں پہلوان ہوں۔ میرے بچے جم کے اندر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، فٹنس رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، جانا چاہیے، ایکسرسائز جو ہے وہ کرنی چاہیے، مگر ان کو جسم کی ایکسرسائز سکھانے کے لیے یہ پیسہ تو دے رہے ہو، تو روح کی تو مفت میں ملتی ہے، وہ تو نہیں ہم کرتے، نہ ہم خود کرتے ہیں نہ بچے کریں گے۔ بچے کا جسم دیکھ کے میں نے بعض دیکھا ہے، والدین بڑے خوش ہوتے ہیں ہمارا بچہ بڑا مطلب فٹنس کے اندر بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ افسوس ایسی سوچ کے اوپر، رونا آنا چاہیے ایسی سوچ کے اوپر۔ جس بندے کی زندگی کا مقصد مر چکا اور پانی میں ڈوب چکا ہوا مقصد ہے، یہ بندہ سوچ رہا ہے، جسم کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ طاقتور کون ہے؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنی خواہش کو پچھاڑ کے رکھ دیا، یہ طاقتور ہے۔ موٹے جسم طاقت کی علامت نہیں ہے، بڑے قد اور چوڑی چھاتیاں یہ طاقت کی علامت نہیں ہے۔ جس نے اپنے نفس کو زیر کر کے اور زیرک دانی کے ساتھ زندگی گزاری اور حضور علیہ السلام کی شریعت کے اوپر پہرا دیتا رہا، اس کا جسم تھوڑا بھی ہو تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ مجھ محمد کی بارگاہ میں بہت بڑا پہلوان شمار کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ خوراکیں یہ کس کام آئیں گی اگر یہ جسم اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نہ جھکا؟ اس کو کیڑے کھائیں گے۔ پھر یہ جو ہم اتنے گوشت بنائے بیٹھے ہیں، یہ ہم کیڑوں کی خوراک بنا کے تیار کر رہے ہیں۔ وہ جسم، اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کون ہوتا ہوں ایسی باتیں سنانے والا؟ پڑھو آپ اپنا قرآن، حضور کا فرمان پڑھیں آپ۔ یہ اتنا چوڑا جسم جو ہے، یہ اس کے اوپر بچھو ڈنگ مارے گا، اس کو سانپ نوچے گا، اس کو کیڑے نوچیں گے اور کھائیں گے، اور وہ لاغر نحیف جسم جس کے وجود کے اوپر اتنا گوشت تو نہیں ہے، مگر وہ راکعوں و ساجدن، وہ رکوع کے وقت میں رکوع کرتا ہے، سجدہ کے وقت میں سجدہ کرتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی ہر وقت رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ یہ وجود ہے جس کا فائدہ ہے، اور یہ زندگی ہے جس کا فائدہ ہے۔ شیطان رب نے فرمایا نا کھلا دشمن ہے، یہ دشمنی کبھی نیکی کروا کے بھی لے لیتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ یہ صرف برائی سے روکتا ہی نہیں ہے، بعض اوقات جب بندہ ڈٹ جائے میں نے نیکی کرنی ہے تو پھر یہ چھوٹی نیکی کروا دیتا ہے اور بڑی سے روک لیتا ہے۔ یہ بھی شیطان کا ایک وار ہے۔ ہم لوگ اس پر مطمئن ہوتے ہیں کہ میں نے تو یہ نیکی کی ہے، اس کی بے شمار مثالیں ہیں، میں نے تو یہ نیکی کی ہے۔ بعض لوگ آپ ان کو دیکھیں جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں نا، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جب میرے رب نے واضح طور پر فرما دیا ہوا ہے سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈ کر صدقہ دو، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ ہاتھ جب صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ ہو، وہ سب سے زیادہ مقبول وہ ہے۔ یہ بڑی نیکی ہے نا، اس نیکی کو کرنے والے لوگ دیکھو اپنے معاشرے میں کتنے کو ہیں، اور آج نمایاں کر کے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہے یہ بھی نیکی، مگر یہ چھوٹی نیکی ہے۔ اس کو پتہ ہے جب یہ ٹل نہیں رہا، اس سے چھوٹی کرو اور بڑی سے روک لو۔ اس سے شیطان یہ بھی وار کرتا ہے، اور کبھی کبھی یہ بھی یاد رکھیے گا شیطان خیر خواہی بھی کر لیتا ہے، خیر خواہی بھی کرتا ہے ظاہر کے اندر، مگر باطن میں اس کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے۔ روح البیان کے اندر میں یہ واقعہ پڑھ رہا تھا، یہ میں دشمنی کے کارنامے بیان کر رہا ہوں، اس کی دشمنی کیسے کیسے لیتا ہے ہم سے۔ جب اللہ نے جو فرما دیا دشمن ہے تو اس کو دیکھو ذرا کیسے کیسے دشمنی کرتا ہے۔ ایک شخص
لیٹا ہوا تھا، دیوار ہوا تیز چل رہی تھی، دیوار گرنے کے بالکل قریب ہے. جیسے ہی دیوار بالکل گرنے قریب ہے اس نے بندے کا ہاتھ پکڑا اور اندر سے باہر نکالے، دیوار گر گئے. اب آپ خود سوچیں، جو بندہ گرتی ہوئی دیوار کے نیچے سے جس کو کوئی نکال لے وہ اس کا کتنا شکریہ ادا کرے گا. اس نے کہا تمہارا بہت شکریہ، تم ہو کون جس نے مجھے دیوار گرتی ہوئی کے نیچے سے نکال دیا. اس نے کہا میں ابلیس، شیطان ہوں. اس نے کہا شیطان کا کام بچانا، وہ تو مرواتا ہے. اس نے کہا نہیں، میں نے در حقیقت تجھے بڑی چیز سے بچایا، تجھے بڑی نعمت نہ ملے. وہ بڑی نعمت کیا ہے؟ تمہارے نبی کا فرمان ہے جو بندہ سویا ہوا ہو اور اس پر کوئی آفت آ جائے، اس حالت میں جو مرے گا وہ شہید ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ شہادت کی موت نہ مرے، خود اپنی موت ہی مرے. ایسے بھی کرتا ہے وہ، اس طرح بھی وہ دشمنی لے گیا نا. دشمنی وہ ظاہر میں خیر خواہی کر گیا اور دشمنی بھی لے گیا وہ، کہ شہادت کی موت میں نہیں چاہتا کہ تو شہادت کی موت مرے، تو اپنی موت انفی مرے. تو پھر آپ اندازہ کرو ہاں ذرا، ہم کس قدر اپنی ذات کے اندر ہم کس قدر ہوشیار لوگ ہیں. ہم جو بازار میں بیٹھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہم بڑے زیرک لوگ ہیں. کیسی زیرک پن، جو اپنے دشمن کے وار کو نہ پہچانے، یہ کیسا ذہین بندہ ہے. جو اپنے دشمن کے چلاکیوں کو، عیاریوں اور مکاریوں کو نہیں پہچانتا، یہ کیسی عقل ہے اور یہ کیسی چلاکی ہے. دشمن اس کے سر کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور اس کو برباد کے پہ برباد کر رہا ہے اور دوزخ کا ایندھن بنا رہا ہے، اور ہم بڑے عقل مند ہوتے ہیں. فیصلہ کر لیں آپ خود. جس بندے کو شیطان نے اس کی زندگی سے عاری کر دیا ہوا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہوا ہے، دوزخ کے کنارے کے قریب کر دیا ہوا ہے، وہ بندہ کیسا عقل مند ہے اور وہ کیسی عقل ہے. 6 کل سمتیں 6 ہیں، ڈائریکشنز 6 سمات ہیں. یہ سامنے، پیچھے، دائیں بائیں اور اوپر نیچے، 6 سمتیں. قرآن کے اندر جس وقت اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا تھا تو اس نے کیا کہا تھا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. اس نے کہا 4 سمتوں پہ میں بیٹھ کر ان کو گمراہ کروں گا. ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں سے بھی آؤں گا. 4 سمتوں سے میں ان کو گمراہ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہا مولا 4 تو یہ لے گئے تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے، تو کوئی ایسی بھی جگہ بچی ہے کہ تیرے بندے اس گمراہی سے بچ سکے؟ اللہ نے فرمایا 4 اس کی ہیں اور 2 میری ہیں. 2 میری ہیں. وہ سامنا عیسیٰ ادھر سے بھی وار کرے گا، پیچھے سے بھی کرے گا. یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، میں قرآن کا ترجمہ سنا رہا ہوں. پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 9 سورہ اعراف، میں اس کا ترجمہ آپ کو میں نے آیات پڑھ کے سنائی. سامنے سے بھی کرے گا حملہ، پیچھے سے بھی کرے گا، دائیں بائیں سے بھی کرے گا. 4 سمتیں. کہا مولا تو نے اس کو عطا کر دی ہیں تو یہ ہر طرف سے بنی آدم کو گمراہ کرے گا، تیرے بندے بچیں گے کیسے؟ اللہ نے فرمایا 4 اس کو دی ہیں اور 2 میرے اپنے پاس رکھی ہیں. کون سی 2 فرمایا؟ ایک نیچے والی، ایک اوپر والی. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ایک نیچے والی اور ایک اوپر والی. فرمایا یہ میرے پاس ہیں. نیچے سے کیا مراد اور اوپر سے کیا مراد؟ فرمایا جس وقت نماز پڑھنے آئے گا نا تو سجدہ کرے گا، اس راہ میں یہ اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا. اور نماز پڑھنے کے بعد جب ہاتھ اٹھائے گا تو اوپر والی سمت پہ جائے گا، دعا کرے گا. فرمایا یہ نیچے والی بھی اس کو دے دی ہے، اوپر والی بھی اس کو دے دی ہے. خبردار شیطان ان دونوں راستوں سے نہیں آ سکتا. اس سے پتہ یہ چلا وہی بچے گا شیطان سے کہ جس نے ان دو سمتوں کا تعین کر لیا ہے. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس نے نیچے والی سمت کو گوا دیا ہے، اور جو بندہ نماز پڑھنے کے بعد دعا نہیں کرتا اس نے اوپر والی سمت کو گوا دیا ہے. خود دیکھ لو میرے رب کی رحمت کے دروازے. فرمایا جھک جاؤ، اپنا سر سجدے میں رکھ لو، یہ میری سمت ہے. جو میری سمت میں جھک جائے گا شیطان اس پر وار نہیں کر سکتا. اسی لیے میرے رب نے فرمایا جتنے نمازی لوگ ہوں گے اور سچے نمازی، کل قیامت کے روز خود میرے مصطفیٰ ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جائے. آج میرے پاس وقت نہیں نماز پڑھنے کے لیے،
شٹر نہیں نیچے پھینکتا 5 منٹ کے لیے، 3-4 ماہ کے لیے بند کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ پھر کروانے والوں نے کروائے ہیں کہ نہیں کروائے؟ پھر اور صحیح سمجھ آئی پھر ہمیں اب توکل کے مفہوم کے. پھر کرونا نے آ کے سب کچھ بند کروا لیا. آج کا انسان اس ذلت کے گھڑے پر اپنے آپ کو لے آیا ہے. کوئی بند کروائے تو کروا سکتا ہے، اس سے لڑ کے دکھانا تھا. کیسے نہیں ہم لڑے کیوں نہیں ان کے ساتھ؟ وہاں پہ ہم نے کیوں نہیں کہا میرے بچوں کا روزگار ہے؟ وہاں پر ہم نے کیوں نہیں کہا کہ میرے بچوں کا پیٹ میں کیسے پالوں گا؟ وہاں پر ہم نے کیوں نہیں کہا ہم گھروں کے بل کیسے ادا کریں گے؟ اور جب رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے تو ہم 1000 بہانے لے کر کھڑے ہوتے ہیں. کیا میرے پاس وقت نہیں ہے؟ دنیا کے حکمرانوں نے ہماری گردن دبوچی اور دبوچ کے ہمیں گھر بٹھایا تو ہم بیٹھے رہے. اور رب کا فرمان جب آتا ہے حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے، ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے. نماز کے اندر ہونے سے پہلے مؤذن تمہیں کہتا ہوں کامیابی کی طرف. جو کامیابی کی صدا سن کے کامیابی کی طرف آتا نہیں ہے اس کو کامیابی نہیں چاہیے، اس کو کچھ اور چاہیے. پھر ورنہ حیا علی الفلاح کا میننگ کیا ہے؟ پھر آؤ فلاح کی طرف. فلاح کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی کو ہی کہتے ہیں. جب رب تمہارا تمہیں کہہ رہا ہے تو کیا تمہارے رب کے کہنے میں تمہیں کوئی شک ہے؟ وہ کامیابی صرف تمہیں آخرت کی نہیں دے رہا، وہ کامیابی تمہیں دنیا کی بھی دے رہا ہے. وہ کامیابی کا یہ مطلب نہیں آؤ کامیابی کی طرف تو یہ وہ کامیابی ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں ہے. کامیابی سے مراد کامیابی ہے، وہ دنیا کی بھی ہے، وہ آخرت کی بھی ہے. حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی جانب، آؤ نماز کی طرف، آؤ مسجد کی طرف. تو جو بندہ کامیابی کی صدا سن کر بھی سویا رہتا ہے، جو بندہ کامیابی کی صدا سن کر بھی، آج دیکھیں ابھی تک دکانیں کھلی ہوں گی. آپ کون ہیں؟ مسلمان ہیں، اور ان کا نظریہ کیا ہے کہ ہم پیسہ کما کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں. یہ اپنی دنیا کو ٹھنڈی کر رہے ہیں. جو بندہ پنکھے کے نیچے اس کی خواہش ہے اے سی لگاؤ، شریعت روکتی نہیں ہے. دنیا کو تو ٹھنڈا کر لیا مگر اس قبر کو ٹھنڈا کس نے کرنا ہے؟ دنیا تو ہم نے ٹھنڈی کر لی، اتنے 1000 کا اے سی لگ گیا. اور یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ حضور کا فرمان ہے. جس نے شریعت کی کھلم کھلی نافرمانی کی ہے اس کی قبر کے اندر رب آگ بھڑکا دے گا. وہاں پر اس گرمی کو بھی تو ہم نے دور کرنا ہے، وہاں بھی تو ٹھنڈک لانی ہے. یہاں تو اے سی نے جسم کو ٹھنڈک دے دی ہمیں. ہم یہاں سے اٹھیں گے، ہم گھر چلے جائیں گے، ہم وہاں پر جا کے اے سی کے نیچے بیٹھ جائیں گے. مگر قبر کا حال کیا ہے؟ کس کی جرأت ہے وہاں پر اے سی لگائے؟ کس کی جرأت ہے اس کچی کو پکی کر کے دکھائے؟ اور کس کی جرأت ہے کہ ابو ساری زندگی مٹی پہ نہیں سوتا رہا مگر بیٹے میں ہمت اور جرأت نہیں ہے کہ اپنے والد کے لیے وہاں پہ بیڈ رکھے؟ یہ شریعت کی اتنی بالادستی ہے، ہر انسان یہاں پر آ کے مغلوب ہو جاتا ہے. یہاں پہ ماننا پڑے گا خدائی فیصلہ، اس کو اسی کفن کے اندر رکھنا پڑے گا، مٹی کے اوپر رکھنا پڑے گا، اور پھر اس کو بند بھی کرنا پڑے گا. رحم کے جتنے جذبات ہیں، جتنے رحم کے جذبات ہیں، اللہ اپنی قدرت سے سارے کھینچ لیتا، اس میں رکھنا پڑے گا، بند بھی کرنا پڑے گا. تو وہاں پر قبر کو ٹھنڈا کون کرے گا؟ وہاں پر قبر کو ٹھنڈی اگر کوئی چیز کرے گی تو حضور کی شریعت کی پیروی کرے گی، نبی پاک علیہ السلام کے دین کی پیروی کرے گی. آج داڑھی بڑی مشکل ہے، بہت مشکل ہے رکھنا. عذر ہے اب ہمارے پاس، نماز پڑھنا بہت مشکل ہے. آج وہ لوگ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولے تو کاروبار نہیں چلتا. میں کہتا ہوں یوں نہ کہو کہ جھوٹ نہ بولو تو کاروبار نہیں چلتا. جھوٹ نہ بولو تو تمہاری عادت پوری نہیں ہوتی، جھوٹ نہ بولو تو تمہارا مزاج نہیں چلتا، کاروبار نہیں چلتا. یہ غلط بات ہے. کیسے نہیں چلے گا کاروبار؟ جب میرے رب نے فیصلہ کیا ہوا کہ میں رازق ہوں تمہارا، تو بندہ خود کو اپنے اس جگہ پر لے جائے اور کہے میں جھوٹ بولوں گا تو کماؤں گا. یہ کتنی نفس پرستی ہے اور کتنی ہوس پرستی ہے. کہتے جھوٹ نہ بولو تو گاہک ٹھہرتا نہیں ہے. خدا کے بندے ذرا ٹھہر کے تو دیکھ، 1 چلا جائے گا، 2 چلے جائیں گے، 3 چلے جائیں گے، 4 چلے جائیں گے. تو دیکھ تو صحیح طرح رب تجھے آزما رہا ہے. یہ گاہک تیرے کام کا نہیں تھا تو گیا ہے، اس وجہ سے رب نے تیری زبان پہ سچ جاری کیا ہے. تو سچ بول کے تو دیکھ، یہ تیرا نہیں تھا. اپنے ذہن میں بٹھا یہ بات، اس لیے تو نے سچ بولا. تو کہہ رہا میں جھوٹ بولوں گا تو ٹھہرے گا، سچ بولوں گا تو نہیں ٹھہرے گا. جو جتنے جھوٹے کمائی والے لوگ ہیں
نہ دینے والوں کے مال میں برکت ہے نہ لینے والوں کے مال میں برکت ہے. اور جو بندہ سچ بولتا اور گاہک نہ ٹھہرے، شکر ادا کرو اللہ کا یہ رزق میرے مقدر میں نہیں آیا. تو آپ اپنی سمجھداری سمجھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں جھوٹ بولتا ہوں تو پیسہ کماتا ہوں، لا کے اولاد کو کھلاتے ہیں. جو خوراک اندر جاتی ہے اعضاء میں قوت وہی آتی ہے. اندر جیسا پیسہ گیا ویسی قوت آئے گی. زبان لوگوں کی آج گندی ہے، بہت گالیاں لوگ نکالتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، لوگوں کی انسلٹ کرتے ہیں، اندر لقمہ ٹھیک نہیں تھا. آنکھ صحیح نہیں چلتی، اندر لقمہ ٹھیک نہیں ہے. ہاتھ صحیح کام نہیں کرتا، لقمہ ٹھیک نہیں ہے. ورنہ میرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، مجھے اس سے بڑھ کر کسی کی سمجھداری کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی سمجھداری کی ضرورت نہیں. آج وہ لوگ جو عیاش بن کے پیسہ اڑاتے ہیں نا، کہتے ہیں ہم نے کمایا، ہماری مرضی، ہم جہاں مرضی اس کو اڑائے، مرضی تمہاری ہے بے شک، مگر حضور کا فرمان بھی سن کر جاؤ. آج مجھے پتہ ہے آج کا مسلمان اپنی مرضی کا بندہ ہے. جب سے یہ اپنی مرضی کا بنا، رب نے اپنی رحمت دور کر دی ہے ان سے. تم اپنی مرضی کے ہی ہو، مگر یہ حضور کا فرمان بھی سن لو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحلال لا يحتمل الصرف. میرے آقا نے فرمایا جو حلال مال ہے وہ برے راہ میں کبھی نہیں جائے گا. سبحان اللہ، اس پر عمل بھی کرنا ہے، صرف سبحان اللہ نہیں. آج دیکھو جو مال حرام کے راستے پر گزر رہا ہے، اتنے بھی ہم بچے نہیں ہیں کہ ہمیں پتہ نہ ہو کہ کون سی چیز حرام ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جس میں عام خاص لوگ پھنسے ہوئے ہیں. پیکیج کرواتے ہیں نیٹ کا، پیکیج کروا کے اس سے استعمال کتنا کو ٹھیک کرتے ہیں. آپ ایک گندی فلم اور ایک گانا سننے والے لوگوں کا نیچے فالورز ریٹ دیکھ لیں کیا ہے، اور دین کی بات کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی گفتگو جو ہے لوگ کتنی سنتے ہیں. اس ریٹ سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا، نیچے کنٹیٹی تعداد سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. میں نے ایک مثال دی ہے، جو حلال کا مال ہوتا ہے وہ حلال راستے پر جاتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں، یہ ابھی انہوں نے جس وقت جھولی پھیری ہے، میں آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا. کچھ لوگ 10 روپے نکالتے ہیں، کچھ 20 روپے نکالتے ہیں، کچھ تو اکا ہی اپنی دنائی سے کام لے کے ٹھیپا نکال کے اندر رکھ دیتے ہیں. یہ بندہ اتنا سمجھدار اپنے گھر کے اندر بھی سمجھتا ہے کہ میرے گھر کا خرچہ ہزاروں لاکھوں میں لوگوں کا خرچہ ہے، گھروں کا لاکھوں روپے کا خرچہ جو لوگ گھر کے اندر کرتے ہیں. وہ کتنا دنا بندہ ہے جو مسجد میں 20 روپے ڈال رہا ہے، جو مسجد میں 50 روپے ڈال رہا ہے، جو مسجد کے اندر 100 روپے ڈال رہا ہے. آج ہم ایک دوسرے کے دستوں گریبان کیوں ہوتے ہیں؟ آج دین کے اندر لوگ کیوں نہیں دین پڑھنے آتے؟ آج ہمیں منتیں کیوں کرنی پڑتی ہیں؟ زید کے گھر میں گئے، عمر کے گھر میں گئے، بکر کے گھر میں گئے، یار دین کی خدمت کرو، آؤ یار دین کی خدمت کرو. پہلے تمہارا نخرہ ہی نہیں ہوتا ہے، ہم پہلے سوچیں گے پھر دیں گے. کس کے راہ کے اندر؟ خدا کی راہ میں. 100 روپیہ روز جمع کریں تو مہینے کا 3000 بنتا ہے. میرا بچہ 100 سے زیادہ کھاتا ہوگا. توجہ کریں، اگر ایک شخص کو کہا جائے نا دین کے لیے پرچی لگواؤ تو اکا ہی طبیعت 200 300 500 200 300 500 یہ کچھ چل رہا ہے. دیکھ لیں آپ، دین کو غریب یہودی اور نصرانی نے اپنی سازش سے کیا ہے اور مسلمان نے تعاون نہ کر کے کیا ہے. سارا خلاصہ یہ ہے، یہودی نے سازش پھینکی، نصرانی نے سازش پھینکی. مسلمان کو چاہیے تھا اپنے دین کو قوت دیتا، مگر اس نے اپنے دین کو قوت نہ دی. اس نے آج اپنے پیسے کو جوڑ کر اور دل کے ساتھ لگا کر سنبھال کے رکھا. تو جس وقت آپ نے اپنے پیسے کی اتنی پرواہ کی، رب نے اتنا مشغول کر دیا دنیا کمانے میں کہ اپنی بارگاہ میں آنے کی پھر توفیق نہ ملے. ایک چھوٹا سا واقعہ، اس کے بعد تقریر کا اختتام. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں میں دین کی خدمت کرتا ہوں، وہ اپنا نظریہ ٹھیک کر لیں. میرے پیر و مرشد مدینہ شریف میں گئے، وہاں پر ایک شخص رو رہا تھا، اونچی اونچی آواز، بلند آواز سے، 2 دن سے نہ کچھ کھایا نہ پیا، رو رہا ہے. جیسے ہی آقائی سیدی و مولائی نے ہاتھ لگایا تو وہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور ساتھ لگ کے رونا شروع ہو گیا. تو حضور نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ لوگ یہاں پر روٹیاں خریدتے ہیں اور مدینے کے کتوں کو ڈالتے ہیں،
وہ کھا جاتے ہیں، مگر میں ڈالتا ہوں تو کتا مجھے دیکھ کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ میری خریدی ہوئی روٹیوں کو کھاتے نہیں ہیں۔ میں سمجھ گیا اس سے کہ مدینے کے کتے حلال مال کھاتے ہیں، میرے مال میں کوئی خرابی ہے جس وجہ سے میرا مال قبول نہیں کیا جا رہا۔ ہم کہتے ہیں میں لنگر کھلاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں لنگر دیتا ہوں، اس رب کی کرم نوازی ہے کہ وہ لے رہا ہے تجھ سے، وہ تجھ سے لے رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر جب انسان ختم ہو جاتا اپنی خواہشات کے سہارے پہ تو اللہ والے سہارا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ روٹیاں خرید کر لاؤ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کے درود پاک پڑھو اور معافی مانگتے رہو۔ جب دل کے اندر تسکین پیدا ہو جائے، دل گواہی دے کہ اب حضور نے توبہ قبول کر لی ہے، تو پھر آ کے ڈالنا، پھر دیکھنا انشاءاللہ کتے روٹیاں تیری کھائیں گے۔ اس نے معافی مانگی، دل میں ٹھنڈک تسکین پیدا ہوئی۔ جس وقت اٹھ کے آیا اس نے کہا ایک ہفتے بعد ملاقات ہوئی، کہا حضور اب ہر روز میں خالی ہاتھ بھی ہوتا ہوں تو کتے میرے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اونچی بات سکو سبحان اللہ، کتے میرے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مال میں گڑبڑ تھی نا پھر، اور میں کہوں میں کھلاتا ہوں، اور میں کہوں کہ میں لنگر دیتا ہوں، اور میں کہوں کہ میں حصہ ڈالتا ہوں، میں کون ہوتا ہوں؟ یہ رب کی کرم نوازی ہے جو تجھ سے لے رہا ہے۔ ساری کائنات کو میرے مصطفیٰ ہی اپنا صدقہ کھلا رہے ہیں۔ آج مسلمان اتنا کورا ہو گیا، اتنا کورا ہو گیا حضور کے دین کے بارے میں، بچوں پہ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہو، اور نبی پاک علیہ السلام کے دین کی باری آئے پرچی لگانا صرف 500 کی، بڑے افسوس کی بات ہے۔ پھر ہم جب مدرسے میں جائیں تو جب کلین پھٹے ہوئے نظر آئے اور ماحول اچھا نظر آئے تو میں کہتا ہوں میرا بچہ اس کلینوں پہ بیٹھ کے پڑھنے کے لائق نہیں ہے کہ وہ اس جگہ پہ بیٹھ کے پڑھے، کس وجہ سے؟ ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ ماحول کس نے؟ فرشتوں نے ٹھیک کرنا ہے؟ کس نے ٹھیک کرنا ماحول؟ ہم مسلمانوں نے ٹھیک کرنا ہے۔ عالم کا کیا کام ہے؟ عالم کا کام ہے وہ بچوں کو پڑھائے بھی، آپ کے وہ پیسے بھی جا کے مانگے، وہ عمارتیں بھی بنائے، وہ مدرسوں کو مینٹین بھی کرے، سب کچھ کرے، تو مولوی کرے۔ یہ سزا ہے اس بات کی کہ اس نے دین پڑھا، تو پڑھا کیوں ہے؟ کل قیامت کے روز ہمیں ہمارے مال کے بارے میں بھی پوچھ ہونی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اگر ٹھہرا کے پوچھ لیا نا، ادھر کھڑا ہو کے ذرا بتا میرے دین کی خدمت تو نے کیا کی ہے۔ اپنا پیٹ تو سارے ہی بھر لیتے ہیں نا، آج خواہشات طرح طرح کی، ہم کھا پی کے ہم سوتے ہیں اور امیدوں کے پہاڑ لے کر ہم سوتے ہیں، یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے۔ آج اپنی مسجدوں کا حال تو دیکھو، آج آپ اپنے ماحول دیکھو اپنے مدارس کے جا کر کے، اور یہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم سے کوئی راضی ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ غرض لے کر اگر بیٹھیں گے تو پھر ہم دنیا داروں کی چاپلوسی کریں گے، جو کہ ہماری طبیعت کا ایک حصہ بھی نہیں ہے، ایک حصہ بھی نہیں۔ ہمیں اتنا پتہ ہے ہمارا کام ہے محنت کرنا، اور میرے رب کا کام ہے خیر ڈالنا۔ لوگ مجھے کئی آ کے کہتے ہیں آپ کی مسجد میں رش بڑا ہوتا ہے، یہ کیا وجہ ہے، تو وہ کیا وجہ ہے؟ تو میں نے کہا جو آتے ہیں ان سے پوچھ لو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ہم سے ناراض بھی ہوں گے، ان کی ناراضگی کی کیا وجہ ہے، یا تو وہ بتا دیں ہمیں کیا وجہ ہے، تو یا پھر اپنی ناراضگی چھوڑ دیں۔ بلا وجہ ناراضگی دل کے اندر رکھنا اور ادھر ادھر بیٹھ کے غیبتیں کرنا، یہ نقصان زید کو نہیں ہوگا، نقصان آپ کو ہوگا۔ آؤ اپنے دین سے وفاداری کرو، اور یہ جتنے نوجوان پیچھے کھڑے ہیں، چھتوں کے اوپر ہیں، باہر تک جہاں کہیں بھی میری آواز سن رہے ہیں، آج آپ کے خون کی آپ کے دین کو ضرورت ہے، آج آپ کے تعاون کی آپ کے دین کو ضرورت ہے۔ آپ کا دل نہیں نہ ٹھہرتا کسی کے اوپر تو آپ خود پیسہ اپنا خرچ کریں، آپ کا اگر کسی پر یقین نہیں نا، آپ خود خرچ کریں جا کر دین کے اوپر۔ بڑے راستے ہیں، راستہ پوچھیں آپ عالم سے، جا کے خود خرچ کر لیں۔ یہ مشکوکات تشکیکات چھوڑیں، دین کے قریب آؤ، دینا سیکھو، پھر اللہ تمہیں دے گا انشاءاللہ۔ جو لینا چاہتا ہے وہ دینا سیکھے پھر۔ اور یہی میرے آقا نے پوچھا تھا شیطان سے، بتا تجھے صدقہ دینے سے تو میری امت کو کیوں روکتا ہے؟ اس نے کہا جب آپ کا امتی صدقہ دینے کا ارادہ کرتا نا تو میرے سر کے اوپر آری چلا دی جاتی ہے، مجھے پتہ ہے اس نے صدقہ دیا تو یہ بچ جائے گا، بلائیں اس سے ٹل جائیں گے۔ ہم سڑک کے اوپر گر کے بعد میں کہتے ہیں بکرا صدقہ دے دو، اب تو آ گئی بلا، اب آنے والی کو ٹالے گی، جو آ گئی ہے وہ نہیں ٹلتی۔ جب صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہ تو حضور کا فرمان ہے،
تھوڑا سا دل کھلا کرو، کچھ نہیں ہوتا آپ کو. یہ 10-20 روپے کی ریت ختم کر دو، 50-100 روپیہ کم از کم 100 روپیہ تو مسجد میں ڈالا کرو. 7 دن کے بعد آتے ہیں، کیسا ماحول آپ کو مسجد نے دیا نا. اپنا یہی حق سمجھ کے 100 روپیہ رکھ جایا کرو مسجد کے اندر. یہ 10-20 روپے، یہ 5 روپے کے ٹھیپے نکالنا، یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ غیرت مسلم کے موافق ہے. مسلمان ہو اور 100 روپیہ نہ دے سکے اپنے دین کے لیے، بڑی پریشانی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.